بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ کچھ اور پھر کویسچنز ہیں، ان کی طرف آتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا تھا کہ نیاز فاتحہ کا کھانا کیا اپنے گھر والے بھی کھا سکتے ہیں یا سارا کا سارا بانٹنا ہوگا؟ دیکھیں، عام کوئی شخص فوت ہو جائے، اس کے ایصال ثواب کے لیے جب آپ کھانے وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کو فاتحہ کا نام دے دیتے ہیں، اور جب کسی بزرگ کا ہو، انبیاء کے لیے، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء عظام کے لیے، تو اس کو نظر یا نیاز سے تعبیر کر دیتے ہیں۔ اور ان دونوں کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارے اس نیک عمل پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، یہ ہم فلاں تک بھی پہنچا دیں، اس کو ایصال ثواب کہتے ہیں۔ بعض حضرات اس کو کہتے ہیں یہ جی ناجائز ہے کیونکہ غیر اللہ کا نام اس پہ لیا جاتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ اگر اس قسم کا کھانا بنایا جائے، کھانا صرف اللہ کے لیے بنے گا، اللہ کی رضا ہی مطلوب ہو، ثواب اللہ ہی دے گا، اس سے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہی مقصود ہو، بس اور کچھ بھی نہ ہو، بس یہ نیت ہو کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس پر جو ثواب عطا فرمائے گا، وہ ثواب میں فلاں کو ایصال کر دیتا ہوں، بھیج دیتا ہوں، میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کھانے نیک عمل کا بدلہ جو مجھے ملے، فلاں کو بھی اس میں حصے دار بنا دے۔ یہ چونکہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے، اگر نہ ثابت ہوتا تو ہم اپنے پاس سے نہ کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ صحابہ نے آ کے پوچھا کہ ہمارے والدین فوت ہو گئے ہیں، ہم ان کے لیے کیا کریں، اور سرکار نے اعمال بتائے ہیں، اور جب انہوں نے وہ عمل کیا تو سرکار نے گویا کہ ان کو یہ بات سمجھائی کہ جتنا تم نیک عمل کرو گے اس کا ثواب تمہارے مردوں کو پہنچے گا۔ تو اس لیے جب یہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ جی اس پہ چونکہ غیر اللہ کا نام لے دیا، مثلا یہ خواجہ صاحب کی چھٹی کی نیاز ہے، یہ غوث پاک کی نیاز ہے، یہ میلاد النبی کی نیاز ہے، اس وجہ سے ہم حرام کہتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ فقط غیر اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، اس کے پیچھے ایک بیسک لاجک ہے جو میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ جو ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر نیاز پہ چونکہ غیر اللہ کا نام لے لیا، اس وجہ سے یہ منع ہو جاتی ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے پہلے اس کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور وہ بھی تم پر حرام کر دیا جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، وہ بھی تم پر حرام۔ وہ سے مراد کیا ہے؟ وہ سے مراد کیا ہے؟ بعض حضرات کہتے ہیں وہ سے مراد ہر چیز ہے، جس پر غیر اللہ کا نام لے دیا وہ حرام ہو گیا، لیکن اہل سنت اور جمہور یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز مراد نہیں ہے یہاں پر۔ اصل میں یہ جب آیت نازل ہوئی، اس تناظر میں دیکھا جائے کس کے بارے میں نازل ہوئی، یہ کفار کے حق میں نازل ہوئی تھی جو بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اور بوقت ذبح اس پر غیر اللہ کا نام پکارتے تھے، جیسے لات، منات، عزا، یہ ان کے بتوں کے نام تھے، تو بکرا ذبح کرتے ہوئے کہتے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر۔ تو اللہ نے فرمایا وما، اور وہ جانور جس پر بوقت ذبح اہل بہ لغیر اللہ، غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور اگر یہ لے لیں بعض ہمارے بھائی جو کہتے ہیں کہ ماں سے مراد عام لے لو، جس بھی چیز پر غیر اللہ کا نام لے دیا اس کا کھانا پینا حرام ہے، تو پھر کھانے پینے کے ساتھ ہی آپ نے اس چیز کو مقید کیوں کر دیا؟ اگر قربانی کا جانور کھڑا ہے اور پوچھا جائے کس کا ہے، تو اب اس پر غیر اللہ کا نام لے تو یہ بھی حرام ہونا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں چودھری صاحب کا جانور ہے، یہ کہ حرام نہیں ہوتا۔ یہ کیا کھانا کھلا رہے ہیں؟ ولیمے کا کھانا ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا، یہ حرام نہیں ہوتے، حالانکہ غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ کہ نیاز کے ساتھ ہی خالی معاملہ آیا کہ غوث پاک کی نیاز اگر کہہ دیا تو یہ حرام ہو جائے گا، غیر اللہ کا نام لے لیا، لیکن ارشد بھائی کے ولیمے کا کہہ دیا تو نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا بات ہو گئی؟ تو اس لیے یہ مطلب یہ کہ صحیح لاجک نہیں ہے، صحیح خیال نہیں ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو گناہگار قرار دینا، معاذ اللہ ان کو مشرک قرار دینا، ان کے بارے میں سخت قسم کا فتویٰ دینا، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ خدا را خیال کریں، اور خود جو یہ کر رہے ہیں ان کو میں نے پہلے سمجھا دیا کہ یہ آپ کسی بزرگ کے لیے نہیں کریں گے کہ ہم وہ ان کی رضا حاصل ہو جائے، ان کا قرب حاصل ہو جائے، شاید وہ ثواب دیں گے ان کو راضی کرنے کے لیے۔ نو، صرف اللہ کے لیے کھانا بنے گا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہوگا، اللہ کی رضا مقصود ہوگی، ثواب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، کوئی نہیں دے سکتا۔ ہاں، اس کا ثواب جو ہمیں ملے گا، ہم اللہ سے گزارش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فلاں تک بھی پہنچا دے۔ اگر اس تک رہیں تو انشاءاللہ کوئی اس پہ سخت حکم نہیں لگ سکتا، جو لگائے گا وہ بیجا لگا رہا ہے، اور وہ میدان محشر میں اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر حساب کتاب کے لیے تیار کر رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ فتویٰ نویسی ہر جگہ نہیں چلے گی۔ بعض لوگ بہت سخت حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ وہاں سخت حکم نہیں لگ رہا ہوتا، بغیر وضاحت طلبی کے حکم دے رہے ہوتے ہیں بروز قیامت۔ یہ چونکہ حقوق العباد کا بھی معاملہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سخت حساب ہو جائے، اور جب جواب نہیں بن پائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے گا اللہ ناراض ہوا تو انجام بہت ہی خطرناک